اسی طریقے سے بیماری دینے والا اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک دیہاتی شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم تو ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اونٹ ہے، اونٹ جانور ہمارے پاس ہے، وہ صحرا میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں چلتا ہے، چرتا ہے، دن بھر رہتا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں۔ رات کے وقت جب ہم اسے باڑے کے اندر باندھ دیتے ہیں اور وہاں پر موجود جانوروں میں سے، موجود اونٹوں میں سے کوئی خارش زدہ اونٹ ہے، کوئی بیمار اونٹ ہے، تو یہ صحیح سالم اونٹ کو بیماری لگ جاتی ہے، اور اس ایک خارش زدہ، ایک کھجلی والے اونٹ کی وجہ سے بہت سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوت چھات والی بیماری پائی جاتی ہے، ایک بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ یہ ایک دیہاتی شخص نے سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات حکیمانہ جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جواب دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے خیالات بد کو ختم کیا اور لوگوں کے غلط تصورات کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا فمن اجربہ الاول، اس پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی وہ کہاں سے لگی؟ اس پہلے اونٹ کو جو بیماری کھجی اور خارش ہوئی تھی اس کو کہاں سے لگی تھی؟ اس کو تو پیدا کرنے والا اللہ تھا۔ بیمار شخص ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیمار شخص سے بیماری میرے اندر آ جائے گی بیٹھنے کی وجہ سے، ساتھ رہنے کی وجہ سے، تو حضور نے فرمایا کہ اس پہلے شخص کو بیماری دینے والا کون؟ تو فرمایا اللہ۔ تو پتہ چلا کہ دوسرے شخص کو بھی اگر بیماری لگتی ہے تو اس کو بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے، اثر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کو بیماری لگ گئی، یہ تصور غلط ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسا کہ پہلے شخص کو بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اسی طریقے سے دوسرے شخص کو بھی بیماری اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، کوڑ کا مریض ہے نا، اسی طریقے سے بہت سی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر فطری طور پر، نیچرل طور پر اگر آپ کو تعفن ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں۔ احتیاط شریعت کا حصہ ہے، لیکن آپ یہ تصور نہ بنا لیں، یہ عقیدہ نہ قائم کر لیں کہ بیماری اس کی وجہ سے مجھے لگ سکتی ہے، یہ عقیدہ نہ بنائیں آپ۔ بلکہ اگر آپ کو احتیاط کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ احتیاط کیجئے، اس کو آپ الگ رکھ دیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے زمانے میں جب کرونا کا وائرس پھیلا، حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی تو ہم 2 گز کی دوری بنائیں گے، یہ احتیاط تھا۔ لیکن اس میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ ایک کرونا زدہ شخص کی وجہ سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، یہ تصور غلط ہے۔ ہاں، احتیاط اپنی جگہ ہے، بچاؤ اپنی جگہ ہے، ہم احتیاط کریں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کرونا کی بیماری دوسرے کو ایک کی وجہ سے دوسرے کو لگتی ہے، نہیں، دوسرے کو لگے گی وہ بھی اللہ کی طرف سے لگ سکتی ہے۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صاف ستھرا یہ پیغام دے دیا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر، کہ مہینے کے اندر، سال کے اندر اسی طریقے سے کسی پرندے کے اندر نحوست نہیں ہے، کسی وقت کے اندر نحوست نہیں ہے، بلکہ اگر نحوست آتی ہے تو وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ نحوست کا معیار آپ کا اپنا عمل ہے۔ اگر آپ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی بیماری نہیں لگتی، اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور جن دنوں کے اندر آپ نے وہ اچھا کام کیا ہے، وہی دن، وہی وقت، وہی سال، وہی مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے، باسعادت ہے۔ اور اگر جس دن کے اندر، جس مہینے کے اندر، جس تاریخ کے اندر اور سال کے جس مہینے میں
خواہ وہ سفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، خواہ وہ شب قدر ہو، شب برات ہو، یا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو، اگر آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر بھی، جسے آپ نحوست والا مہینہ نہیں سمجھتے، بابرکت مہینہ سمجھتے ہیں، ان دنوں میں بھی اگر آپ نے خلاف شریعت کوئی کام کیا، شریعت کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہی بابرکت دن آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کے لیے منحوس بن جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آپ کے لیے منحوس بن جائے گا، لیکن ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن، جس دن ہمیں بیماری لگی وہ دن منحوس تھا۔ نہیں، وہ دن منحوس نہیں تھا، وہ تاریخ منحوس نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کا عمل منحوس تھا جس کی وجہ سے آپ کو بیماری لگی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر نحوست ہے، نہیں، بلکہ اسلام کے اندر جیسے ماہ سفر اللہ کا مہینہ ہے، ایسے ہی جیسے ربیع الاول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شب قدر اللہ کے رب العزت کی طرف سے ہے، شب برات اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی ماہ سفر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر، ایام کے اندر بذات خود کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست آپ کی عمل کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو صاف شفاف رکھنا ہے، اپنی سوچ کو پاک و صاف رکھنا ہے کہ ہمارا عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، تاکہ ہمارے لیے ہر دن اور ہر مہینہ، ہر سال بابرکت بن جائے، بسعادت بن جائے، خیر کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ذہن و دماغ کے کو پاک و صاف فرمائے اور ہمارے عقیدے کو درست فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔